آج گفتگو ہوگی نمبر 6، ثبوت مناظرہ۔ مناظرہ کا ثبوت کہاں سے ہے؟ قرآن کریم سے ہے، احادیث مبارکہ سے ہے، اسلاف سے ہے، ہمارے اکابرین سے ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے، پھر اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مناظرہ کا ثبوت کہاں سے۔ تو آج کی نشست میں سب سے پہلے آپ اس پر دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 258۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو توحید کی دعوت دی، تو بادشاہ وقت نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اللہ کی دعوت دیتے ہو، خدا کی دعوت دیتے ہو، ایک معبود کی بات کرتے ہو، میں بھی اللہ ہوں، معبود ہوں، خدا ہوں۔ اپنے اس خدا جس کی دعوت تم دیتے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو فوراً بادشاہ وقت نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، یہ صرف تو میرے اندر بھی ہے۔ اب دو شخص ایسے جو قید میں ہیں یا بادشاہ کے پاس ہیں، ایک شخص کے لیے موت کا فیصلہ ہے، اس کو بری کر دیا جاتا ہے، اور ایک شخص کو بری کرنا ہے، اس کو موت دی جاتی ہے۔ بولو میں نے بھی زندہ کر دیا اور مار بھی دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل کا انداز اور رخ بدلا، دلیل نہیں بدلی، دلیل کا انداز بدلا، یعنی ایک اور طرز پر اس سے بات کی۔ فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب اور اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، یہاں پر وہ ناکام ہوا، حیران رہ گیا، ششتر رہ گیا اور مبہوت اور خاموش ہو گیا، اس سے جواب نہیں بن سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی بنیاد یہ تھی اللہ وہ ہے جو معدوم کو موجود کرتا ہے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ تو اس کو سمجھایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، ایک انسان موجود نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو وجود دے دیتے ہیں، اور ایک موجود ہوتا ہے، اللہ اس کو موت دے کر ختم کر دیتے ہیں، موت دے کر دنیا سے اس کو لے جاتے ہیں۔ تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکا، یا وہ اس نے دھوکہ دینا چاہا اور چلاکی سے کام لیا، یا تو اتنا نالائق اور نااہل تھا کہ حیات اور موت کا معنی نہیں سمجھا، یا وہ چلاک تھا کہ عوام کو چکر دینا چاہ رہا۔ دونوں چیزیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسرا طرز اختیار کیا کہ دیکھو سورج ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو موجود فرما دیتے ہیں، پھر ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے تو ہمارے سامنے سے اس کا وجود ختم فرما دیتے ہیں، تو ایسے کر۔ وہ نہیں کر سکا، لاچار ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل دی اور اس پر غالب آئے، اس کے لیے قرآن کریم نے لفظ استعمال فرمایا حاجہ، یہ باب مفاعلہ ہے، فاعل یفاعل مفاعلتن، حاجہ یحاج محاجتن، اور باب مفاعلہ یہ جانبین سے ہوتا ہے، جانبین سے۔ ایک آدمی کام کرے یہ نسبت ایک طرف سے ہے، دونوں کام کریں یہ نسبت دو طرف سے ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مصافحہ، دونوں ایک دوسرے سے دونوں ہاتھ ملائیں، یہ مصافحہ ہے، تو یہ جانبین سے ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دلیل دی، اس نے بھی دلیل دی، دونوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کی۔ اب اس آیت سے
مناظرہ ثابت ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے محاجہ مناظرہ یہ فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ مشہور متکلم مفسر فقیہ امام ابو منصور محمد بن محمود ماتوریدی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات ہے سن 333 ہجری میں، وہ اس آیت کے تحت تعویلات اہل سنہ ان کی جو تفسیر ہے اس کے اندر فرماتے ہیں وفیہ اباحۃ التکلم فی الکلام والمناظرۃ فی والحجاج، اس آیت میں جواز ثابت ہو رہا ہے علم الکلام میں گفتگو کرنے کا، مناظرہ کرنے کا، مباحثہ کرنے کا۔ حاج ابراہیم فی ربی ورد علی من یمنع التکلم فی، اور وہ لوگ جو مناظرہ کرنے سے منع کرتے ہیں ان کا اس آیت میں رد ہے ان کا، قرآن ان کی بات کو رد کر رہا ہے جو مناظرہ کا انکار کرتے ہیں۔ لأن امرنا بدعاء الکفرۃ جمیع الى وحدانیت اللہ تعالی والاقرار له بذلك والمعرفۃ له انه كذلك وكذلك الانبیاء باجمعهم امروا وندبوا الى دعاء الکفرۃ الى شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔ فرماتے ہیں اس آیت میں ہمیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفار کو اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اقرار کی طرف دعوت دے اور بلائیں۔ فَإِن دَعَوْنَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَن يَطْلُبُوا مِنَّا الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ، جب ہم ان کفار کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیں گے تو وہ یقیناً ہم سے دلیل کا مطالبہ کریں گے، والبیان علیہ والوصف له کما ہوا والتقریر عندهم انه کذا، اس پر دلائل مانگیں گے، گفتگو کریں گے، اور جب تک گفتگو نہیں کریں گے بات مانیں گے کیسے؟ فلا یکون ذلك الا بعد المناظرة والحجاج فیہ لذلك قلنا انه لا باس بالتکلم والمناظرة فیہ۔ فرمایا فلا یکون ذلك الا بعد المناظرة والحجاج فیہ، اور یہ بات مناظرے کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ مناظرہ کرنا، علم الکلام میں گفتگو کرنا یہ جائز ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے کتنی واضح دلیل ہے اس بات پر کہ مناظرہ کرنا جائز ہے۔ اب مناظرہ کا انکار تو قرآن کریم کے حکم کا انکار ہے، قرآن کریم سے ثابت شدہ کا انکار ہے، یہ کون سی عقل مندی؟ اسی طرح اس آیت کے تحت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر المعروف امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی، وفات 671 ہجری، اپنی تفسیر الجامع احکام القرآن جسے تفسیر قرطبی کہا جاتا ہے، اس میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں وَتَدُلُّ عَلَىٰ إِثْبَاتِ الْمُنَاظَرَةِ وَالْمُجَادَلَةِ وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ، اس یہ آیت دلیل ہے مناظرہ کے اس بات پر، مجادلہ کے اس بات پر، دلیل قائم کرنے پر، یعنی اس آیت سے مناظرہ ثابت ہو رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، وفی القرآن والسنت من ھذا کثیر لمن تأملہ، اب اگر آپ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں غور فرمائیں گے تو آپ کو کئی ایک دلائل اس بات پر ملیں گے کہ مناظرہ کرنا جائز ہے، مناظرہ کرنا ثابت ہے۔ اسی طرح علامہ ابو البرکات حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمہ اللہ تعالی، وفات 710 ہجری، اسی آیت کے تحت اپنی تفسیر مدارک التنزیل و حقائق التعبیر، جو تفسیر مدارک کے نام سے معروف ہے، اس میں فرماتے ہیں والآیت تدل علی اباحۃ التکلم فی علم الکلام والمناظرۃ فی، اس آیت میں علم الکلام میں گفتگو کرنے کا جواز ثابت ہو رہا ہے،
یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ علم الکلام میں گفتگو کرنا جائز ہے، مناظرہ کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لأنه قال الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، یہاں لفظ حاجہ استعمال فرمایا، فالمحاجۃ تکون بین اثنین، یہ با مفعلہ سے ہے جو جانبین سے ہوتا ہے، دو بندوں کے درمیان، یہ نہیں کہ وہ بولتا رہا نمرود اور آپ خاموش رہے، آپ نے جواب دیا ہے۔ فدل علی ان ابراہیم حاجہ ایضا، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس طرح نمرود نے گفتگو کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دلیل سے اس کا مقابلہ فرمایا۔ فلو لم یکن مباحا لما باشرہ ابراہیم علیہ السلام، اگر مناظرہ کرنا جائز نہ ہوتا ابراہیم علیہ السلام اس سے مناظرہ نہ فرماتے، کیوں؟ لکون الانبیاء علیہم السلام معصومین عن ارتکاب الحرام، اس لیے کہ انبیاء معصوم ہیں، وہ حرام کام کبھی نہیں فرماتے۔ تو حضرت نے کتنی وضاحت فرمائی ہے، اگر مناظرہ کرنا ناجائز ہوتا ابراہیم علیہ السلام نہ فرماتے، کیونکہ ابراہیم نبی ہیں اور نبی معصوم ہے، وہ حرام اور ناجائز کام کبھی نہیں فرماتے۔ دوسری بات فرمائی وَلِأَنَّا أُمِرْنَا بِدُعَاءِ الْكَفَرَةِ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَتَوْحِيدِ وَإِذَا دَعَوْنَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ لَا بُدَّ أَن يَطْلُبُوا مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ، جب ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم کفار کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیں، جب ہم ان کو دعوت دیں گے تو یقیناً ہم سے دلیل کا مطالبہ کریں گے۔ فَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْمُنَاظَرَةِ كَذَا فِي شَرْحِ التَّأْوِيلَاتِ، اور وہ مناظرہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، وہ مناظرہ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، تو مناظرہ کریں گے تو ان کو دلیل دیں گے، وگرنہ کفار کو دلیل کیسے دیں گے۔ اسی طرح اس آیت کے تحت شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات سن 1394 ہجری، وہ اس آیت کے تحت اپنی تفسیر معرف القرآن میں لکھتے ہیں، ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بن کنعان سے مناظرہ اور مکالمہ بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں دلیل نمبر 1 پیش کی ہے، اور اس کے تحت 4 اہل السنت والجماعت کے ہاں جو معتمد اور باعتماد مفسرین کرام ہیں ان کے حوالہ جات پیش کیے، تاکہ آپ کا ذہن یہ نہ بنے کہ ہماری شخصی رائے ہے، یہ اچھی طرح بات ذہن نشین فرما دیں۔ یہاں ایک بات بطور فائدہ کے ذہن نشین فرمائیں کہ معرف القرآن کے نام کی ایک تفسیر وہ ہے جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی، مفتی دارالعلوم دیوبند اور تقسیم ہند کے بعد مفتی اعظم پاکستان، ان کی ہے، وہ الگ ہے، اور ایک یہ تفسیر معرف القرآن مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کی یہ الگ ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کا جو طرز تفسیر ہے وہ متکلمانہ ہے، زیادہ تر عقائد پر حضرت نے متکلمانہ طرز پر گفتگو فرمائی ہے، تو دو تفسیریں الگ الگ۔